السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کر لیں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کی جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ 23ویں پارے کے 16ویں رکوع کی درمیانی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی اچھے طریقے سے اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی معنی اور مفہوم کے تحت کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اللہ کے نیک بندوں کے حالات اور واقعات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور جس کو ہم یوں کہیں کہ ایک طرح سے ماڈرن قسم کا دور ہو چکا، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے حالات کسی بھی انسان کے لیے سازگار نہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے آج کے حالات سازگار نہیں، اس لیے کہ ان حالات میں جہاں ایک مسلمان کا بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہیں پر ان حالات میں غیر بھی اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری نہ رہی، ہمارا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فتنے فساد برپا ہو چکے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو حالات بھی آج کے نہ کسی انسان کے لیے سازگار ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے آج کے حالات اور اس دور کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ قوم جو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتی ہے، کسی بھی دور میں وہ ناکام نہیں ہوتی، کسی بھی دور میں وہ قوم بے عزت
ذلیل اور رسوا نہیں ہوتی جو قوم اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے، اور اپنے بڑوں کے نقش قدم سے مراد وہ بڑے حضرات جنہوں نے اپنی زندگی اچھے انداز سے گزاری، پاکیزگی میں گزاری، تقوی و طہارت میں گزاری۔ میں دیگر اقوام کی بات نہیں کروں، بلکہ میں صرف دین اور اسلام کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہمیں عطا فرما دی، اور یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے حق میں قبول فرما لیا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس زمین پر اتارے جائیں گے تو اس وقت آپ بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی اتارے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ جیسا شان والا نبی، عظمت والا نبی، رفعتوں والا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نبی، اللہ نے ایسی ذات کو جب ہمیں عطا فرما دیا تو یقیناً ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نقش قدم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کا اسوہ مبارکہ ہماری کامیابی کا ذریعہ، ہماری کامرانی کا ذریعہ، ہماری عزت کا ذریعہ اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ مگر جب تک قوم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم کو ہدایت کا راستہ سمجھ کر چلتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کامیابی عطا فرمائی، اس قوم کو کامرانی عطا فرمائی۔ مختصر سے ہوتے تھے مگر رب قدیر نے کبھی انہیں مغلوب ہونے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اللہ نے انہیں غالب فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسبت مضبوط تھی، ان کا عقیدہ پختہ تھا، ان کا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رشتہ بندگی ان کا مضبوط تھا۔ جب تک وہ مضبوط تھے اللہ کے وعدے ان کے لیے پورے ہو رہے تھے، جب تک وہ مضبوط تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا، جب تک وہ مضبوط تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر گام پر اور ہر موقع پر رب قدیر ان کی مدد بھی فرماتا اور انہیں کامیاب بھی فرماتا۔ اب اور جب سے قوم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا، حضور کی سنت کو چھوڑا، حضور کے طریقے کو چھوڑا، حضور سے اپنی نسبت کو کمزور کرنا شروع کیا اور سنت کی جگہ بدعات کو اپنی زندگی کا مشغلہ اور اپنی زندگی کی مصروفیت اور شوق بنا لیا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی حالت کو تبدیل کر دیا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے جو بندے میرے نبی کی سنتے ہیں، میرے جو بندے میرے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، میرے جو بندے میرے نبی کی اتباع کرتے ہیں، تو ان اتباع کرنے والوں کو میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہوں، انہیں ہدایت دیتا ہوں، اور نہ صرف ہدایت دیتا ہوں بلکہ عام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہی بندے ہوتے ہیں جو میرے نبی کی اچھے انداز سے اتباع کرتے ہیں، میرے نبی کے اچھے انداز سے اتباع کرتے ہیں اور میرے نبی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیں اور پوری دنیا میں بسنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کا جائزہ لے لیں، ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں مسلمان آج بے عزتی اور ذلت میں زندگی گزار رہا ہے۔ مگر یہ سارے مسلمانوں کی بات نہیں، ان مسلمانوں میں آج بھی کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے سرخروئی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو آج اس پرفتن دور میں بھی اللہ سے اپنے رشتہ بندگی کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں اور حضور سے اپنی رشتہ غلامی کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر ایک بندہ بھی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، حضور کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لاکھوں میں اس ایک کو عزت عطا فرماتا ہے، اسے کسی کو ذلیل اور کسی کو اس بندے کو ذلیل کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ یہ علاقہ ہندوستان کا کفر کا تھا،
کافروں کا علاقہ تھا. ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مدینے سے ہندوستان تشریف لایا، جن کو ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں. جب وہ اکیلے تشریف لائے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم بستے تھے، مگر کبھی کسی غیر مسلم نے آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی، آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی، آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، آپ کو ستانے کی کوشش کی. اللہ نے اس کے وار کو اس پر پلٹ دیا، اس کے مکر کو اس پر پلٹ دیا، اس کی چال کو اس پر پلٹ دیا. وہ پانی بند کرنے کے لیے آئے تھے، مگر خواجہ کے لوٹے میں پورا پانی آ چکا تھا. پتہ یہ چل رہا ہے کہ رب قدیر اپنے ایمان والے بندوں کو کفر کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دیتا، اپنے ایمان والے بندوں کو کافروں کے سامنے بے عزت اور رسوا ہونے نہیں دیتا. ایمان والا اگر تنہائی کیوں نہ ہو، اگر وہ ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، تو میرا مولا اس کی مدد فرماتا ہے، میرا مولا اسے کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سی تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے. میری گفتگو کا اصل عنوان آج یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحتیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کو نصیحتیں فرمائی. کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں، کبھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نصیحت فرماتے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق، کبھی عمر ابن الخطاب، کبھی عثمان غنی، کبھی مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ان کے علاوہ بے شمار صحابہ ایسے ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہے. میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے. آپ بہت زیادہ متقی، آپ بہت زیادہ پاکیزہ، آپ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے، لوگوں سے پہلے مسجد پہنچنے والے، لوگوں کے سامنے بیٹھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے. اس طریقے کی کئی خوبیاں آپ کے اندر موجود تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد پسند فرماتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا، اور جب آپ کی شہادت واقع ہوئی اور جب آپ کا آخری وقت قریب آیا، کسی نے کہا کہ حضرت آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتفاق کی بات ہے کہ معاذ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، اگر معاذ ہوتے تو میں ان کے تعلق سے لوگوں کو مشورہ دیتا کہ ان کو اپنا جانشین سمجھے اور ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت تھی. ایک مختصر سی گفتگو کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. جامع مسجد دمشق ہے، حضرت سیدنا ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے جامع مسجد دمشق میں جانے کا موقع ملا، اور جس وقت میں پہنچا تھا میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے. وہ مسکراتا تھا تو اس کے دانت موتیوں جیسے نظر آتے تھے. اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین انسان کہ جب لوگ اس کے پاس میں آتے اور کوئی مسئلہ دریافت کرتے اور کچھ سوال کرتے، اور جب وہ نوجوان جواب دے دیتا تو لوگ ان کی بات سے اتفاق کر لیتے. جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا اور وہ لوگ اپنے جھگڑے کو لے کر ان کے سامنے پیش ہوتے، وہ جن کے لیے فیصلہ فرما دیتے، دوسرا اس کو قبول فرما لیتا. اتنا بہترین نوجوان، میں اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا، میں اس کے کردار کو دیکھ رہا تھا، میں اس کے فیصلوں کو دیکھ رہا تھا. کافی دیر گزر گئی اور جو آتا ان سے سوال کرتا، اس کا جواب دیتے، اور وہ سوال کرنے والا بڑی خوشی سے وہاں سے گزر جا. مجلس ختم ہوئی، محفل ختم ہوئی، مجھے بھی اس نوجوان سے ملنے کی تمنا ہوئی، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں اس سے ملاقات نہ کروں بلکہ تنہا ملاقات کروں، اکیلے میں ملاقات کروں. اس وجہ سے میں نے ارادہ کر لیا کہ دوسرے دن صبح فجر کے وقت میں آؤں گا اور سب سے پہلے میں مسجد میں آؤں گا اور ان سے ملاقات کر لوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اس سے پہلے انہوں نے کسی کو روک کر پوچھا کہ بتاؤ یہ نوجوان کون
کون ہے جس سے لوگ سوال کرتے ہیں، جس کی بات سے لوگ اتفاق کرتے ہیں، جس کے فیصلے کو لوگ قبول کرتے ہیں؟ کسی نے کہا یہ حضور کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے خوش ہوئے، حضور کے صحابی کا دیدار ہو گیا، لہٰذا اب فیصلہ کر لیا کہ دوسرے دن صبح سب سے پہلے مسجد میں آؤں گا اور ان کا انتظار کروں گا اور پھر ان سے ملاقات کروں گا، ان سے گفتگو کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرے دن صبح کا انتظار کرنے لگے، فجر سے پہلے مسجد میں تشریف لا چکے، مگر جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ سب سے پہلے میں آؤں گا، کیونکہ ان سے پہلے حضرت معاذ ابن جبل مسجد میں موجود ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب عبادت مکمل ہو چکی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب یہ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں، جیسے ہی میرا یہ جملہ انہوں نے سماعت کیا، وہ فوری طور پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، بتاؤ تم نے کیا کہا ہے؟ پھر سے ایک مرتبہ کہو۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے پھر سے کہا، اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بہت خوش ہوئے رضی اللہ عنہ، پھر فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے جو ابھی کہا پھر سے کہو کہ تم اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو۔ انہوں نے پھر سے کہا، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی معاذ ابن جبل نے 3 مرتبہ مجھ سے یہ بات سنی، میرے دامن کو پکڑ لیا اور کھینچ کر کہنے لگے، اے ادریس تمہیں مبارک ہو۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی ہے، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازرین فیہ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، اے ادریس سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، میری خاطر میرے بندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، میری خاطر میرے بندوں سے ملاقات کرتا ہے اور میری خاطر میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی کی مجلس میں بیٹھے، اللہ کی خاطر کسی پر خرچ کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی صحبت اختیار کرے، کسی کا دیدار اور کسی سے ملاقات کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا، اور یہی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یوں تو میرے آقا نے کئی اصحاب کو نصیحتیں فرمائی ہیں، وصیتیں فرمائی ہیں، مگر میں نے آج جو موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور پہلے ہی میں کہہ دوں یہ کچھ وقت کا موضوع نہیں، تھوڑی دیر میں یہ گفتگو مکمل ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ وصیتیں ایک بہت طویل عنوان ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوامع الکلم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعزاز یہ تھا کہ حضور بات مختصر کرتے تھے، مطلب بہت بڑا نکلتا تھا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے نبیوں کے علاوہ مجھے جو خوبی عطا فرمائی ہے اس میں ایک جوامع الکلم ہے۔ یہ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بات مختصر سی ہوتی ہے، مطلب بہت بڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کو اگر سمجھنا ہو تو اکابرین کی تحقیق دیکھنی پڑے گی۔ میرے سرکار نے کہیں کہیں 2 لفظوں والی حدیث بھی بیان فرمائی ہے۔ ابھی آپ نے کچھ باتیں سنی تھی سنت کے حوالے سے، میں ایک بات کہوں، حضور نے 2 لفظوں والی حدیث بھی بیان فرمائی، للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اب ہم پڑوسی کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے بازو والے کو، ہمارے آزو والے کو، یہی پڑوسی ہے، مگر جب اس کی تحقیق میں جاتے ہیں تو علماء بتاتے ہیں، جب اس حدیث کو کھولتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس کے 40 گھر تمہارے پڑوسی
पड़ोसी है, पड़ोस का पड़ोस भी तुम्हारा पड़ोसी, उसका पड़ोस तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोस होने की वजह से वो भी तुम्हारा पड़ोसी। यहां तक के बाजों ने कहा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी है, इसी तरह पूरी दुनिया एक दूसरे के पड़ोस से खाली नहीं है। और जब हदीस समझो तो अब समझ जाओ कि जब तुमने ये समझ लिया कि दुनिया का हर फर्द हमारे पड़ोसी का पड़ोसी होने की वजह से हमारा पड़ोसी हो गया है, तो लिहाजा उसका भी हक हम पर है। और हक क्या है? अगर आप हो सके तो उसकी मदद करो, न हो सके तो उसके लिए दुआ करो, न हो सके तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसके लिए गिरिया वजारी करो, उसके ताउन की अल्लाह से अपील और दुआएं करते रहो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुख्तसर से फरमीन है, मगर मतलब बहुत बड़ा निकलता है। जो हदीस मैंने कोट की है, जो वसीयत हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान फरमाई है, अगर उसका खुलासा किया जाए तो हर एक जुमला कई कई हफ्तों के लिए काफी होगा, हर हदीस का एक एक हिस्सा कई कई हफ्तों के लिए काफी होगा। यह सिर्फ मैं फख्र से नहीं कह रहा हूं, यह अल्लाह तबारक व तआला का करम है, मेरे रब की इनायत है कि मेरे रब करीम ने अपने हबीब के सदके में जो कुछ इल्म अता किया है, उस इल्म की रोशनी में मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। अब मैं आता हूं हदीस पाक की तरफ। हजरत सैयदना मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए मुआज, मैं तुम्हें चंद बातों की वसीयत करता हूं। भाई हदीस पाक का माना भी अर्ज कर रहा हूं, हदीस पाक का मफहूम भी अर्ज कर रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, ए मुआज, चंद बातों की वसीयत कर रहा हूं, इन वसीयतों पर तुम अमल करना। और सुन लो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से इस अंदाज का खिताब किया है, तो सिर्फ सहाबा के लिए वो खिताब नहीं है, बल्कि सहाबा के बाद आने वाली सारी उम्मत के लिए वो खिताब है, सहाबा के बाद आने वाले तमाम लोगों के लिए वो खिताब है। अगर ये सिर्फ हजरत मुआज के लिए होता तो हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसको अपने पास ही महफूज करते, इसको बयान न फरमाते। बयान करने का मकसद ये रहा कि आने वाली उम्मत तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम पहुंच जाए। वो कौन सी बातें थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वसीयत के तौर पर बयान फरमाई? सबसे पहली बात, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज, हमेशा अल्लाह से डरते रहो, हमेशा अल्लाह से डरते रहो। दूसरी बात, सच बोला करो। तीसरी बात, वादा पूरा करो। चौथी बात, अमानत की अदायगी सही किया करो, अमानत को सही अदा करो। पांचवी बात, खियानत छोड़ दो। छठी बात, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, पड़ोसी की हिफाजत करो। सातवीं बात, यतीम पर रहम करो। आठवीं बात, लोगों के साथ नरमी से गुफ्तगू करो। नवीं बात, आपस में सलाम किया करो। और 10वीं बात, अल्लाह की बारगाह में आजिजी और इनकिसारी इख्तियार किया करो, तवाज़ु और इनकिसारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। ये 10 बातें मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान फरमाई। अब सुनो, सहाबा का अमल क्या होता था। सहाबा तो देखते रहते थे कि कब हुजूर का इरशाद हो, कब हम अमल कर लें। ये सहाबा की आदत थी, सहाबा का शौक था, इधर से हुजूर फरमाए उधर हम अमल कर लें, ताकि पहले अमल करने वालों में हमारा नाम शुमार हो जाए, पहले अमल करने वालों में हमारा नाम शुमार हो जाए। ये सहाबा की आदत थी। इस वजह से आप देख लो, हुजूर ने जान मांगी, आगे हो गए। हुजूर ने माल मांगा, आगे हो गए। हुजूर ने कहा मुजाहिदीन की जरूरत है, अपनी औलादों को पेश कर दिया और एक तारीख बना दी और बता दिया कि ऐ लोगों, नबी की इताअत करना हो तो इस अंदाज से नबी की इताअत करना, इस अंदाज से रसूल की इत्तिबा करना और इस अंदाज से रसूल की बात मान लेना। क्योंकि जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमान सुनते हैं और अमल कर लेते हैं,
اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت عطا فرما دیتا ہے، ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ دین تھا، جذبہ اسلام تھا، اور جذبہ عشق رسول تھا کہ حضور فرما دیتے تو صحابہ یہ نہیں سوچتے کہ اب کیا ہوگا، ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں تو حالت یہ تھی جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا، بے خدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے عشق کے حوالے سے، تو جو عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کے ساتھ میں تھا، وہ عشق صحابہ کا مصطفیٰ کے ساتھ تھا، صحابہ کا مصطفیٰ کے ساتھ تھا، اور ایسا عشق تھا کہ رسول پاک کچھ فرما دیتے تو صحابہ اس پر عمل کر لیتے، اور رسول پاک کسی معاملے میں تھوڑی دیر توقف کر لیتے تو صحابہ اپنے سامنے سے پیشکش کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اگر آپ کہیں کہ تم اپنے گھوڑوں کو پہاڑ سے نیچے گرا دو تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ فرمائیں کہ فلاں ویران جگہ پر تم اپنے گھوڑوں کو چلا لو، میرے آقا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ حضور آپ اشارہ تو کریں، پھر دیکھیں غلام کیا کرتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کے چاہنے والے کیا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو جب صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیتے تو صحابہ کرام پسو پیش نہ کرتے بلکہ فوری طور پر قبول کر لیتے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا خلاصہ حدیث پاک کا میں کر لوں اور یہ کہہ دوں کہ آج ہی کی نشست میں انشاءاللہ یہ ان باتوں کو میں مکمل کر لوں گا، حالانکہ وقت میرے پاس میں زیادہ نہیں، مختصر سا وقت ہے۔ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو نصیحت عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ سے بہت زیادہ خوف رکھنے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے صحابی کا نام تھا۔ ان کے ذریعے حضور نے ہمیں پیغام دیا، اور جن جن تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا، انہوں نے اللہ کے رسول کے اس پیغام کو قبول کیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کے خوف کا عالم کیا تھا، تو آپ نے سنا ہے بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے رویا کرتے تھے، اس انداز سے آنسو بہایا کرتے تھے کہ آپ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ روتے روتے بہت زیادہ بے ہوش ہو جاتے، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور روتے روتے اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے، اور پھر اڑنے والے آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں کو دیکھتے تو فرماتے کہ کاش ابوبکر یہ کیڑا ہوتا، کاش ابوبکر وہ پرندہ ہوتا کہ کل بروز قیامت ان سے کوئی حساب و کتاب تو نہیں ہوگا، ابوبکر سے حساب و کتاب ہونا ہے۔ کون ابوبکر ہیں؟ جن کی نیکیاں آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان تمام ستاروں کے برابر ابوبکر کی ایک نیکی ہے، اس کے بعد کی اور نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کروڑوں نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اتنی نیکیاں اور اتنا احسان انہوں نے اللہ کے دین کے ماننے والوں پر کیا ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، قیامت کے دن ابوبکر کے احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں جن کے لیے یہ بشارتیں ہوں، جن کے لیے یہ خوشخبریاں ہوں، جن کے لیے اللہ کے رسول کا یہ پیغام ہو، اور پھر وہ حضرت ابوبکر ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضور کے فرمان پر بھروسہ نہیں تھا، حضور کے فرمان پر یقین نہیں تھا، وہ تو حضور کے فرمان پر ایسا یقین کرتے تھے کہ لوگوں نے جب یہ بات اڑانی شروع کر دی کہ ابھی ابھی رسول کہتے ہیں، محمد عربی کہتے ہیں کہ محمد عربی کہتے ہیں کہ وہ رات کے حصے میں آسمانوں پر گئے، بیت المقدس گئے اور وہاں سے آسمانوں پر گئے، اللہ کو دیکھا، اللہ سے گفتگو کی، پھر واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ رات باقی تھی، پانی بہ رہا تھا، گھر کے دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، بستر پاک میں گرمی تھی، منافقین اور مشرکین یہ آواز لگانے لگے، یہ شور کرنے لگے۔ میرے آقا، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ سوچو تو صحیح، عجیب و غریب
غریب واقعہ ہے کہ ایک ہی رات میں کئی ہزار میل کا سفر کرنا، کروڑوں میل، نہیں جانتے کتنی دور ہے عرش معلیٰ، وہاں جانا، وہاں سے واپس آنا، اور پھر حالت یہ ہے کہ پانی بہ رہا ہے، زنجیر ہل رہی ہے، بستر مبارک گرم ہے۔ یقیناً یہ لوگوں کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے معاملات تھے، مگر سنو، جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آیا اور کسی نے کہا ابوبکر اب کیا کہتے ہو، تو آپ نے فرمایا میرا رسول کہتا ہے تو میں یقین کر لوں گا، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں یقین کر لوں گا، رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہم نے خدا کو مان لیا ہے۔ یہ چیز کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ؟ حضرت ابوبکر کو یقین نہیں تھا، ایسا نہیں، معاذ اللہ، آپ مصطفیٰ پر یقین کرتے تھے، مگر حضور کی حدیثیں سامنے بھی تو تھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، قرآن کی آیتیں بھی تو سامنے تھی، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرنے کا طریقہ انہوں نے سکھا دیا ہے اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اے لوگوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اور پھر میں خلیفہ ہونے کے باوجود، امیر اور بادشاہ ہونے کے باوجود میری یہ کیفیت ہے کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں، تو تمہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، قبرستان جا کر رویا کرتے ہیں۔ کوئی صحابی ایسے نہ گزرے جو اللہ کے خوف سے روتے نہ تھے، بلکہ عالم یہ تھا، مرد تو مرد تھے، عورتوں کی بھی کیفیت اس دور کی عجیب تھی، اس دور کی عورتیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ وہ عورتیں جو دن بھر کام کرتی تھیں، کوئی سہولتیں ان کے پاس میں نہیں تھیں، نہ آج جیسی سہولتیں عورتوں کے لیے ہے، کپڑا دھونا ہو تو واشنگ مشین، کھانا پکانا ہو تو گیس ہے، زندگی کی تمام ضروریات اور تمام سہولیات موجود ہے، اس کے باوجود بہانے بھی بہت زیادہ ہیں، بیٹا ستاتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں اس دور کی خواتین کا عالم کیا تھا۔ میں ساری خواتین کی بات نہ کروں، میں اگر کہوں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کس عالم میں آپ نے زندگی گزاری ہے، شہزادی کونین آپ کو کہا جاتا ہے، خاتون جنت آپ کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جب کبھی آپ تہجد پڑھ کے کبھی آپ کی آنکھ لگ جاتی اور امام حسین اٹھنے والے ہوتے تو میرا مولا جبرائیل سے فرماتا، اے جبرائیل جاؤ، اس سے پہلے کہ حسین روئے ان کو جھولا دے دو، ابھی میری بندی فاطمہ کچھ دیر کے لیے سوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی عبادتیں، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی ریاضتیں، ان کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا، ان کا اپنے شوہر سے راضی ہونا، تین دن فاقے میں رہ کر اپنے شوہر کی شکایت حضور سے نہیں کی ہے، اور ایک لباس جس پر کئی پیوند ہے وہ پہنتی تھی، مگر کبھی اپنے شوہر کی شکایت انہوں نے حضور سے نہیں کی کہ میرے آقا میرا شوہر کپڑا نہیں دیتا، میرے آقا میرا شوہر کھانا نہیں لاتا، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہے، اللہ کے حکم پر راضی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں گزرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو تیار کرنا، اپنے بیٹوں کی پرورش کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، یہی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کبھی کبھی میرے آقا کی عادت تھی رات میں آپ باہر اپنے حجرے کے تشریف لاتے تھے اور اپنے رعایا کی خبر لیتے تھے، اپنے غلاموں کی، اپنے باندیوں کی، اپنے خادموں کی خبر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے ہیں، آپ کے گوشے مبارک میں، جن کو ہم کان کہتے ہیں، آپ کے گوشے مبارک میں ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز ایک بوڑھی عورت کی تھی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، رات کا اندھیرا آ چکا ہے، چاند چمک رہا ہے، روشنی صرف چاند کی ہے۔ اس اندھیری رات میں ایک
خاتون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے اس کی آواز میرے آقا کے کانوں میں گوش مبارک میں آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکان کے قریب ہوتے ہیں جہاں سے یہ آواز آتی ہے. جو آواز آ رہی ہے, آواز کرنے والی ایک بوڑھی عورت ہے, اور آواز کیا کر رہی ہے؟ بھوک کی آواز نہیں ہے, پیاس کی آواز نہیں ہے, دنیا کا رونا نہیں ہے, دنیا کی فکر اور دنیا کا غم نہیں ہے, بلکہ وہ خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی نازل ہونے والی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ, حل اتاک حدیث الغاشیہ, یہ کہتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عورت کے مکان کے قریب, اس کے دروازے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں. اس عورت کی در بھری آواز پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. حل اتاک حدیث الغاشیہ کا مطلب کیا ہے کہ کیا تمہارے پاس ڈھانپ دینے والی خبر آ گئی, یعنی قیامت کی خبر تمہارے پاس آ گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو صرف جنت کا ذکر سننا چاہتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو صرف جنت کی نعمتوں کا ذکر سننا چاہتے ہیں, وہاں کی حوروں کا ذکر سننا چاہتے ہیں, وہاں کے غلمان کا ذکر سننا چاہتے ہیں, وہاں کے میووں کا, وہاں کے مشروب کا, وہاں کے کھانوں کا, وہاں کے محلات کا, وہاں کے مکانات کا ذکر سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے اکابرین کی عادت یہ تھی کہ وہ جنت سے خوش تو ہوتے تھے مگر جہنم سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جنت میں لے جانے کے لیے بہت سارے اعمال کی ضرورت ہے, مگر جہنم میں جانے کے لیے ایک عمل بھی کافی ہے. ایک عمل بھی کسی انسان کا جس سے رب ناراض ہو جائے, اللہ بندے کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی دو عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت فاحشہ تھی اور ایک عورت عابدہ تھی. فاحشہ عورت یعنی گانے والی, ناچنے والی, لوگوں کے سامنے بے پردہ نکلنے والی, ایسی عورت کا ذکر میرے آقا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکلی, راستے سے گزر رہی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ایک کنویں کے پاس کھڑا ہے, اپنی زبان نکال رہا ہے, منہ میں لے جاتا ہے. وہ فاحشہ عورت سمجھ گئی کہ اس کتے کو پانی کی ضرورت ہے, لہٰذا وہ کنویں کے قریب گئی, جا کر اس نے پانی نکالنا چاہا, نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, اب کیا کرے, بڑی حیرت میں تھی. اچانک ایک ترکیب سوچی, اپنے پیر سے جوتی نکالی, اپنے گردن سے دوپٹہ نکالا, اس جوتی کو دوپٹے سے باندھ دیا اور پھر اسے پانی میں ڈالا. جو جتنا پانی آتا گیا وہ کتے کو پلاتی گئی. میرے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک عابدہ تھی, بہت زیادہ عبادت گزار تھی. اس کا عالم یہ تھا وہ دنوں رات شب و روز اللہ کی عبادت کرتی تھی, مگر اس کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ اس کے پاس ایک بلی تھی جس کو اس نے پالا تھا, اور اس بلی کو اس نے اپنے چارپائی سے باندھ رکھا تھا. نہ اسے برابر کھانا دیتی, نہ اسے برابر پانی دیتی, کچھ نہیں دیتی. بلی اسی حالت میں, اسی کیفیت میں مر گئی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں انسان کے بہت سارے اعمال جنت میں لے جاتے ہیں اور انسان کا ایک ہی عمل انسان کو جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے اکابرین جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبریاں عطا فرما دی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھ کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے میرے آقا نے رضی اللہ عنہم کا مژدہ سنا دیا, مگر اس کے باوجود وہ ڈرتے تھے, اللہ کا خوف رکھتے تھے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بوڑھی عورت بار بار کہہ رہی تھی حل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا قیامت کی خبر آ چکی ہے, کیا ڈھانپ دینے والی خبر آ چکی ہے. میرے آقا باہر سے کھڑے ہو کر اس عورت کی درد بھری آواز پر میرے آقا کہتے ہیں ہاں مائی قیامت کی خبر آ چکی ہے, ہم نے قیامت کی خبر سن لی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا خوف تھا اللہ کی بندیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کے فرمان کو تو انہوں نے سن ہی لیا تھا، مگر قرآن میں اللہ نے کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا، کہیں میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہیں میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا، اور کئی مقامات پر رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک مقام پر رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے اس نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے۔ آپ بتائیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم اپنے آپ کو رسول کا غلام کہتے ہیں، حضور کا شیدائی کہتے ہیں، ربیع الاول کی پہلی سے ہم تیاری کرنے لگتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، ہمیں جھنڈا لینا ہے، ہمیں گھر پر لائٹ لگانی ہے، ہمیں نیاز کرنی ہے، ہمیں فاتحہ کرنی ہے، ہمیں میلاد کی محفل کرنی ہے، ہمیں رسول پاک کا تذکرہ کرنا ہے۔ کیا ہمارا تعلق حضور پاک سے صرف ربیع الاول تک کی محدود ہے؟ اس کے علاوہ پھر ہمارا ایمان گیا کدھر؟ ہمارا عقیدہ گیا کدھر؟ ہمارا دین گیا کدھر؟ یاد رکھو، یہ رسمی اور روایتی انداز اسلام اور دین کے حوالے سے چھوڑ دو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس انداز کا رکھو کہ تم چلو زمین پر خدا فرشتوں سے کہے میرے محبوب کا عاشق چل رہا ہے، تم آرام کرو زمین پر خدا فرشتوں سے کہے میرے محبوب کا عاشق آرام کر رہا ہے، میرے محبوب کا چاہنے والا آرام کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کر لو۔ میرے رب نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ سے کتنا ڈرے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف کتنا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، ہمیں پتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں، رب دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہماری حالت یہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر سزا دینے والا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے مولا سے نہیں ڈرتے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، مگر سنو اللہ کے وہ بندے جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا، گناہ کا تصور اور گناہ کا خیال آ جاتا تو وہ اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کی معافی مانگتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی تو بے شمار ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کا تقوی اس انداز سے اختیار کیا تھا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ قحط پڑ چکا ہے، تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، میرے مولا بارش کی ضرورت ہے، آسمان سے پانی نازل فرما دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے عیسیٰ سنو، تمہارے درمیان میں کچھ گناہگار بندے ہیں جو اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، جو اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے، ان کو نکال دو، میں پانی برسا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا نکل جاؤ، لوگ نکلنے لگے۔ سارے لوگ جب کچھ لوگ جب نکل گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جس کی آنکھ پھوٹی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تو نے بھی کوئی گناہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو نکل جا اور ان کے ساتھ ہو جا تاکہ اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرما دے۔ غور سے سننا مسلمانوں، کیا اس کا تقوی تھا، کیا اس کی محبت تھی خدا سے؟ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں، اگر وہ واقعہ سننے کے بعد میں اگر گناہگار ہوں تو آپ مجھے اس جہاں سے نکال دینا، میں گناہگاروں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا وہ کون سی بات ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، ایک مرتبہ انجانے میں میری نظر ایک عورت کے پنجے پر پڑ گئی تھی، ایک عورت کے پنجے پر میری نظر پڑ گئی تھی، لہٰذا جو نظر میری عورت کے پنجے پر انجانے میں پڑی تھی اس آنکھ کو میں نے پھوڑ دیا ہے، اور پھر ارادہ بھی کر لیا تھا کہ اگر دوسری بھی پڑ جائے گی تو میں اسے بھی پھوڑ دوں گا۔ اے اللہ کے نبی بتاؤ اگر یہ گناہ ہے تو میں نکل جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اب تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں، اب تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ جس کے اندر اتنا خوف ہو کہ انجانے میں کسی عورت کے پنجے پر نظر پڑی اور اس نے اپنی آنکھ پھوڑ دی ہو، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے میرے مولا تیرے بندے پانی کے لیے پریشان ہے، تو بارش نازل فرما دے۔ ابھی اس کے ہاتھ دعا کر کے ختم نہ ہوئے تھے، اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا خوف اور اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔
ہیں، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شمار واقعات اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک بات پیش کر کے، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ایک بات پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں، اور اگر ہمارے مبلغین نے، ہمارے ذمہ داروں نے موقع دیا تو اس عنوان کو پہلے ہی کہا گیا کہ آپ کنٹینیو نہ کیجئے گا، مگر میں کہتا ہوں اگر آپ کی چاہت رہی اور ہمارے ذمہ داروں نے موقع دیا تو اس عنوان کو میں کنٹینیو کروں گا، تاکہ آپ کے سامنے اس حدیث پاک کا مختصر سا خلاصہ ہو، مکمل خلاصہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بڑی سخت دھوپ تھی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دھوپ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اتنی سخت دھوپ میں ہمارا چلنا مشکل ہے، لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، ہم یہاں پر کہیں پر آسرا دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں چھاؤں مل جائے اور وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور جب یہ دھوپ کی سختی ختم ہو جائے تب ہم چلیں گے، تب ہم آگے بڑھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جگہ چھاؤں نظر آئی، ان لوگوں نے کپڑا بچھایا اور بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک بھوک کا احساس ہوا، کھانا نکالا، کھانے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے چرواہے آجا، اے چرواہے آجا، آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ پہلے سلام کلام کیا، اس کے بعد فرمایا آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس شخص نے کہا میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، فرض روزے تو نہیں ہے، پھر تو نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے بندے، کیا وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے میرے رب نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کھاؤ اور پیو، اور یہ انعام اس وقت کا بدلہ ہے جو تم نے پچھلا گزار چکا ہے، جو تم نے پچھلا وقت گزار لیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے وہاں تم نہ کھاتے تھے میری وجہ سے، وہاں تم نہ پیتے تھے میری وجہ سے، اب میں کہتا ہوں جو چاہے کھاؤ، اب میں کہتا ہوں جو چاہے پیو۔ جب یہ بات آپ نے سنی، آپ کو اس چرواہے کے تقوی پر بڑا تعجب ہوا۔ اب آپ نے اس کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا سن، تو روزے سے ہے اور ہم لوگ دھوپ کی سختی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک دھوپ ختم نہیں ہوگی، جب تک چھاؤں نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تیرے پاس بہت زیادہ بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دے اور اس کا معاوضہ لے لے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میرے مالک کی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ، اس بکری کو ہم ذبح کریں گے، اس سے ہم بھی کھائیں گے اور تیرے افطار کے لیے بھی ہم تجھے پکا کر دیں گے۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری گم ہو گئی ہے، کیونکہ جب جنگل میں بکریاں نکلتی ہیں تو گم ہو جاتی ہیں، ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہیں، بھیڑیے کھا لیتے ہیں۔ اس چرواہے نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایک ہی لفظ کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، مالک کو تو جواب دے دوں گا، میرے رب کو میں اس بات کا کیا جواب دوں گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس شخص کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں اس غلام کو خریدا، آزاد کیا اور اسے بے شمار بکریاں آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس دور کے لوگوں کا تقوی ہی الگ تھا، وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک ہی تصور کو جمع کر بیٹھے تھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب قدیر مجھے دیکھ رہا ہے۔ مگر آج ہمارا عالم یہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رب دیکھتا ہے، ہم جہاں پہنچ جائیں اور پہنچنے سے پہلے اسے معلوم ہے کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی علم اس کے پاس ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب مومن کوئی بات سوچے تو اچھی بات سوچے، غلط بات کا ارادہ نہ کرے۔ اور پھر میرے آقا نے خوشخبری عطا فرما دی کہ اگر میرا کوئی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر میرا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور اگر میرا کوئی امتی گناہ کا ارادہ کر لے، جب تک وہ گناہ نہ کرے اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے میرا رب اتنا کریم ہے، مگر اس کے باوجود ہم اتنے سخت مزاج ہو چکے ہیں، ہم اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ ہم نیکی کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر ہم نے نیکی کا ارادہ کر لیا تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، آپ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں
انشاءاللہ اگر ذمہ داروں نے موقع دیا تو واپس آپ کے سامنے یہی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.